المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، یقیناً اس انسان سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا جو بڑی محنت، محبت، اخلاص کے ساتھ اپنا گھر، اپنی کوٹھی، اپنا محل بنائے اور پھر اس کو اپنے ہی کارناموں کی وجہ سے، اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے گرا دے، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ملیہ میٹ کر دے. تو بعینی ہی وہ انسان بھی بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے جو جنت کے اندر اپنے محلات بنائے، جنت کے اندر اللہ کے ہاں اپنی کوٹھیاں نامزد کروائے اور پھر شیطان کے کہنے پہ شرک اور تکبر کر کے ان کوٹھیوں کو، ان محلات کو گرا دے. تو یاد رکھیے، وہ چیز جو شرک اور تکبر کو جڑ سے اکھیڑتی ہے وہ اللہ کا خوبصورت ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. یہ ایسا ذکر ہے جس کے بارے میں امام مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس ذکر کو پڑھتا ہے تو اس ذکر کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کم از کم 7 ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور ان ضروریات میں جو سب سے ہلکی ضرورت اور چھوٹی ضرورت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مالی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. سوچئے، وہ مشکل جس کو آج ہم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل بنایا ہوا ہے، مال مال مال، اور مال کے پیچھے ہم نے اپنا ایمان برباد کیا ہوا ہے، اپنی صحت برباد کی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین صرف اس ذکر کو پڑھنے کی وجہ سے اس کو حل کر دیتے ہیں. کسی جگہ پہ بھی اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ کی نصرت لینی ہے تو آزما کے دیکھیے، پڑھ کے دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے 7 وصیتیں کیں، اور ایک وصیت یہ تھی کہ اے میرے پیارے، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. صحابی فرماتے ہیں میرے والد محترم نے مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے بھیجا، خدمت کے لیے معمور کیا. ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، اے میرے پیارے، کیا میں تم کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام نہ بتاؤں، ایک دروازے کی طرف تیری رہنمائی نہ فرماؤں؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اس ذکر کو پڑھنے والا اس خاص دروازے سے اللہ کی جنت میں چلا جائے گا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے تشریف لا رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. ابراہیم امت محمدیہ کو سلام بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھنا اپنی امت کو میرا یہ پیغام دینا کہ جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی جاندار ہے. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کرو، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ درخت اگاؤ. اور وہ درخت کیسے اگیں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے ذکر میں سے خاص طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرنے سے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.